السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپن سے لے کر جوانی تک کا پورا واقعہ سنائیں گے، جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جیسے کہ اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کے یتیم ہونے پر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ تھی، اسی وجہ سے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ پیش آیا اور اللہ نے آپ کو سہارا دیا۔ دوستو، اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب غم کے سہارے آپ کو لے کر مکہ پہنچے۔ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے وہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر رونے لگے۔ ابو طالب بھی آپ کو بہت چاہتے تھے اور عبد المطلب بھی اپنے بیٹوں سے زیادہ اور اپنے پوتوں سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چاہتے تھے۔ دوستو، ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ عبد المطلب وہ شخص تھے جو قریش کے بڑے سردار تھے۔ ان کی لوگ سب سے زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ کعبہ کی چھاؤں میں ان کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا تھا جس پر آپ صرف وہی اکیلے بیٹھتے تھے، کسی دوسرے کو اس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے اور کھیلتے کھیلتے وہاں پر آ جایا کرتے تھے اور آ کر اس پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور حضرت عبد المطلب کے ساتھ ہی آگے آتے تاکہ ان کو وہاں سے اٹھا کے الگ بٹھایا جائے، لیکن عبد المطلب ان کو روکتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرا پوتا ہے اور اسے بیٹھنے دو۔ پھر آپ کے دادا آپ کے سر پر اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے تھے اور آپ کو اپنے پاس بٹھا لیتے تھے۔ دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب کے دل میں آپ کے لیے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ کی وہ ہر خواہش کا خیال رکھتے تھے، آپ کی ہر ضرورت کو وہ پورا کیا کرتے تھے۔ آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی تکلیف نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے، اپنے ساتھ میں گھماتے پھراتے اور ہمیشہ آپ کو خوش رکھتے تھے۔ دوستو، ایسا کرتے کرتے دن بیتتے چلے گئے۔ اب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہو گئی۔ مگر سوچئے، اللہ کے نبی نے کیسی کیسی آزمائش سے گزر کر اپنی زندگی کا سفر پورا کیا۔ اب آپ کی عمر مبارک 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تو ایک دن اچانک آپ کے دادا عبد المطلب کی بھی انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کا ذمہ ابو طالب کو سونپ دیا۔ ابو طالب آپ کے سگے چاچا تھے۔ دوستو، ذرا سوچئے اس بچے پر کیا گزرتی ہوگی جس کے بچپن میں نہ تو ماں کا ساتھ ہوتا ہے اور نہ ہی باپ کا ساتھ ہوتا ہے، ایک دادا کا سہارا ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کا ذمہ ابو طالب اٹھاتے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد ابو طالب نے آپ کو سہارا دیا، آپ کی ہر طرح سے حفاظت کی، آپ کے دشمنوں سے، تلواروں سے، ہر طرح سے آپ کو محفوظ رکھا اور آخری سانس تک آپ کی مدد کرتے رہے۔ حالانکہ ابو طالب پیسے والے نہیں تھے، پھر بھی آپ کو کسی بھی بات کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ دوستو، اس کے بعد دن بیتتے چلے گئے۔ ابو طالب جب بھی کسی سفر پر جاتے تو آپ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاتے، کیونکہ اس زمانے میں سفر بہت لمبا ہوا کرتا تھا، 1 ڈیڑھ مہینے کا سفر ہوتا تھا اور ابو طالب نہیں چاہتے تھے کہ یہ معصوم سا بچہ جس کے نہ والد نہ والدہ کا سہارا ہے، نہ کوئی دادا کا سہارا ہے، اس کو کسی اور کے بھروسے چھوڑ کر کیسے جاؤ اور اس کو تکلیف ہو۔ دوستو، ایک بار ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے روانہ ہوئے۔ یاد رکھیں، پہلے عرب میں جو لوگ تھے، خاص کر کے قریش کے لوگوں کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، یعنی کہ وہ ایک جگہ سے سامان خریدتے تھے اور دوسرے جگہ پر لے جا کر اس کو بیچ دیتے تھے۔ اسی طرح سے وہ لوگ سامان خریدتے اور بیچتے تھے۔ اسی کام کے سلسلے میں ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف نکلے۔ ساتھ میں آپ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی لے لیا اور آپ کو ایک اونٹنی پر سوار کر دیا۔ ابو طالب کا جب یہ قافلہ ملک شام کے بارڈر پر پہنچا تو رات ہو چکی تھی، اسی لیے انہوں نے وہیں پر اپنا پڑاؤ ڈالا تاکہ وہ وہیں پر رات گزار سکیں اور اپنی تھکان دور کر سکیں۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں،
کہ اس زمانے میں راہب ہوا کرتے تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک عیسائی راہب تھا جو لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا۔ وہ کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، یعنی کہ وہ ہمیشہ اپنے گھر کے اندر ہی رہتا تھا۔ جب اس کو معلوم چلا کہ ان کے سامنے کسی نے پڑاؤ ڈالا ہے تو وہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے لیا اور ابو طالب سے کہنے لگا کہ یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر ابو طالب حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ تمہیں کیسے پتا؟ تم کو کس نے بتایا ہے کہ یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے؟ اس کی یہ بات سن کر ابو طالب حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ تمہیں کیسے پتا؟ تم کو کس نے بتایا کہ یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ جب تم اس گھاٹی سے ادھر اس گھاٹی میں آ چکے تھے تو اس گھاٹی میں ایسا کوئی درخت اور پتھر نہیں تھا جو اس بچے کو دیکھ کر جھکا نہ ہو، اور پتھر اور درخت صرف انہی لوگوں کے آگے جھکتا ہے جس کو اللہ اپنا پیغمبر بنا کر بھیجتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا تم اس بچے کو ملک کے ساتھ ساتھ لے کر مت جانا، کیونکہ آگے یہودیوں سے ان کو خطرہ ہے، کہیں وہ اس کا قتل نہ کر دیں۔ اور میں اس بچے کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں، کیونکہ توریت اور انجیل میں ان کے رسول ہونے کا ذکر آیا ہے، اور میں اس بچے کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں۔ ان کی پیٹھ کے نیچے ایک سیب کی طرح جو نبوت کی مہر لگی ہے، اس مہر سے بھی میں ان کو پہچانتا ہوں، لہٰذا تم انہیں ملک شام لے کر مت جانا۔ دوستو، جب ابو طالب کو اس راہب کی باتوں پر یقین آ چکا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے، اس کے بعد ابو طالب نے کسی شخص کے ذریعے سے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واپس مکہ میں پہنچا دیا، کیونکہ ابو طالب کو اب یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ خاص مرتبے والا بچہ ہے۔ اس کے بعد ابو طالب آپ کی پرورش اور آپ کی حفاظت کے معاملے میں اور زیادہ چوکنا ہو گئے اور آپ کی ہر طرح سے حفاظت کرنے لگے۔ اس کے بعد جب آپ جوان ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کو دیکھ کر ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو اپنا مان دے کر شام کی تجارت کے لیے بھیجا اور ساتھ میں اپنے ایک غلام کو بھی لگا دیا۔ اللہ کے فضل کرم سے تجارت میں بہت فائدہ ہوا۔ حضرت خدیجہ کے غلام جن کا نام مسیرہ تھا، انہوں نے بھی آپ کی ایمانداری اور اچھے اخلاق کی خوب تعریف کی۔ یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ آپ کی طرف مائل ہوئی، یعنی کہ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت پربھاوت ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے خود ہی پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نکاح کرنے کا پیغام بھیجا۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرب میں ایک کامیاب بزنس وومن تھی، اور اپنے ویاپار سے ہوئی کمائی کو حضرت خدیجہ غریب، اناتھ، ودھوا اور بیماروں میں بانٹا کرتی تھی۔ انہوں نے ان گنت غریب لڑکیوں کی شادی کا خرچہ بھی اٹھایا تھا، اور اس طرح ایک بے حد نیک اور سب کی مدد کرنے والی عورت کے روپ میں اسلام میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اتہاس میں ان کا بڑا یوگدان رہا ہے۔ حضرت خدیجہ مورتیوں میں وشواس نہیں کرتی تھی اور نہ ہی ان کی پوجا کرتی تھی۔ دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حضرت خدیجہ کی پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہونے سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی، اور ان کے اپنے پہلے 2 شوہروں سے بچے بھی تھے۔ انہوں نے اپنا پہلا نکاح ابو حلا سے کیا تھا، جن سے ان کو 2 بیٹی ہوئی تھی، مگر اس کے بعد ابو حلا یعنی کہ ان کے پہلے شوہر کی موت ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ نے دوسری شادی عتیق ابن زید کے ساتھ کی، جن سے ان کو ایک بیٹی ہوئی، مگر یہ بھی تھوڑے دنوں کے بعد اس دنیا سے چل بسے اور یہ پھر سے بیوہ ہو گئی۔ ان کے بعد عرب کے بڑے بڑے تاجدار نے سرداروں نے خدیجہ کے ساتھ شادی کی پیشکش کی، مگر حضرت خدیجہ راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف مائل کر دیا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت خدیجہ نے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایمانداری اور
इजारत सफ़र को देखकर तीसरे निकाह का पैगाम आपने खुद ही अपनी एक ख़ास सहेली जिसका नाम नफीसा था उसके ज़रिए आपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास निकाह का पैगाम भेजा। तो ये सुनकर पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो इसके बारे में पहले अपने चाचा अबू तालिब और अपनी चाची से बात करेंगे, उसके बाद में ही वो इसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, उसके बाद पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम के बारे में अपने चाचा अबू तालिब से बात की, यानी कि उनको इस पैगाम के बारे में बताया। तो ये सुनकर आपके चाचा अबू तालिब बहुत ज़्यादा खुश हुए और निकाह करवाने के लिए राज़ी हो गए और आपको इजाज़त दे दी। आपके चचा हज़रत हमज़ा ने खतीजा के चचा अमर बिन सऊद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वली यानी कि बड़े होने की हैसियत से बातचीत की, यानी कि निकाह के वक्त औरत या बीवी को दी जाने वाली रकम या जो आपकी हैसियत में हो ये देकर आपके चाचा अबू तालिब ने आपका निकाह पढ़ा दिया। दोस्तों, उसके बाद हज़रत खतीजा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह का खुतबा आपके चाचा अबू तालिब ने पढ़ा। उसमें अल्लाह की हम्दो सना की गई। उसके बाद कबूलनामा हुआ और मेहर बयान किया गया। मेहर में 20 ऊँटनी लिखी गई। दोस्तों, ये मुल्क शाम की वापसी के 2 महीने के बाद की बात है। उस वक्त आपकी उम्र 25 साल की थी और हज़रत खतीजा की उम्र 40 साल की थी। हज़रत खतीजा आपकी पहली बीवी थी। हज़रत खतीजा के जीते जी आपने किसी और औरत के साथ शादी नहीं की। आपकी तमाम औलादें भी इन्हीं से हुई हैं। सिर्फ हज़रत इब्राहिम हज़रत मारिया से पैदा हुए थे। दोस्तों, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की औलादें ये हैं, यानी कि आपकी औलाद के नाम ये हैं। पहले कासिम, फिर ज़ैनब, फिर रुकैया, फिर उम्मे कुलसुम, फिर फ़ातिमा और फिर अब्दुल्ला। आपके तमाम लड़के बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। अलबत्ता आधी बच्चियों ने आधी नबूत को पाया, ईमान लाई और हिजरत भी की और सब की सब आपकी ज़िंदगी में ही इंतकाल कर गए। सिर्फ हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपकी इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद 6 महीने के बाद दुनिया से रुखसत हुई। हज़रत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपकी पहली बीवी है। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पहली आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले आपको बताया। इस्लाम कबूल करने वाली में हज़रत खतीजा पहली खातून है। इस्लाम को फैलाने में न सिर्फ आपने साथ दिया बल्कि माली तौर पर भी आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोस्तों, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत किया करते थे और उनके होते हुए यानी कि हज़रत खतीजा के जीते जी आपने दूसरी शादी नहीं की थी। हज़रत खतीजा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ तकरीबन 25 साल तक का रहा। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खतीजा दुनिया की बेहतरीन औरतों में से है। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद भी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर आपको याद किया करते थे और आपकी सहेलियों को हदिया भिजवाते रहते थे। दोस्तों, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तमाम औलादें यानी कि आपके 6 बच्चे हज़रत खतीजा से ही है, सिवाय हज़रत इब्राहिम रदी अल्लाह ताला अन्हु के। हज़रत खतीजा की कब्र मुबारक जन्नतुल मौला मक्का में है। जिस साल हज़रत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा और आपके चाचा अबू तालिब का इंतकाल हुआ था, उस साल को आपने गम का साल करार दिया। दोस्तों, ऐलान नबूवत से पहले अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ खाने पीने का सामान अपने साथ लेकर गारे हीरा की पहाड़ी पर चले जाया करते थे और वहां जाकर अल्लाह की इबादत करते थे, यानी कि अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, यानी कि काफ़ी दिनों तक आप इसी तरह से गार हीरा की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह की इबादत करते रहे। एक मरतबा अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गार हीरा की पहाड़ी पर अल्लाह की इबादत में मशगूल थे
کہ اتنے میں آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل و شکل و صورت میں آپ کے پاس تشریف لائے، یعنی کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے نازل ہو گئے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے سارے فرشتوں کے سردار ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت اتنی ہے کہ اگر جبرائیل اپنا ایک پر پھیلا دے تو پورب سے لے کر پچھم تک اس پوری دنیا کو چھپا لے، یعنی کہ اتنا بڑا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک پر ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس طرح کے 70,000 پر ہے۔ اب آپ سوچئے کہ حضرت جبرائیل کتنے زیادہ بڑے ہوں گے۔ اس کے علاوہ حضرت جبرائیل کی اسپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ یہ پلک جھپکتے ہی سدرہ سے زمین پر آ جاتے ہیں، اور پلک جھپکتے ہی اس زمین سے واپس سدرہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کا عالم ہے۔ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام چاہے تو اس پوری زمین کو اٹھا کر پلٹ سکتے ہیں۔ قوم لوط کو اسی طرح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پلٹا تھا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان ہے جو اللہ کے ایک فرشتے ہیں۔ دوستو، یہی حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار اپنی اصلی شکل و صورت میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے اور کہنے لگے، پڑھو اقرا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں پڑھتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ کہا، پڑھو اقرا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر کہا، میں نہیں پڑھتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کہا، پڑھو اقرا، تو آپ نے پھر کہا، میں نہیں پڑھتا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے اس طرح سے لگایا کہ حضرت جبرائیل نے حضور پاک کی بغل میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالے، یعنی کہ اللہ کے نبی کے دونوں ہاتھ باہر کی طرف کر دیے، اور پھر جبرائیل نے پیارے نبی کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر زور سے دبا دیا، یعنی کہ بہت زور سے دبایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس وقت حضرت جبرائیل نے مجھے اتنی زور سے دبایا تھا کہ قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی، مگر جبرائیل نے مجھے زور سے دبا کر چھوڑ دیا، اور پھر فرمایا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو اور تمام دنیا کو پیدا فرمایا ہے، پیدا کیا ہے انسان کو زمین و خون کے جمے ہوئے ایک لوتھڑے سے۔ پڑھو حال یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے لگے، اور پھر آپ بہت گھبرا گئے، غار ہیرا کی پہاڑی سے اتر گئے اور اپنے گھر آ گئے۔ یعنی کہ یہ واقعہ ہونے کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھبراتے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے۔ اس وقت آپ کا بدن کانپ رہا تھا جس طرح سے انسان کا بدن سردی سے کانپتا ہے، یعنی کہ اس وقت آپ بہت ہی زیادہ خوفی حالت میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ گھبرائے ہوئے اپنے گھر آئے، اور آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمانے لگے، چادر لاؤ اور مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ چادر لے کر آئی، پھر آپ وہ چادر اوڑھ کر سو گئے۔ اس کے کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر سے خوف کے اثرات کم ہوئے، تو آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ سارا واقعہ بیان کیا، یعنی کہ غار ہیرا کی پہاڑی پر جو بھی آپ کے ساتھ میں ہوا تھا وہ سارا واقعہ آپ نے حضرت خدیجہ کے سامنے بیان کر دیا۔ یہ واقعہ سن کر حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ کے اوپر یہ کوئی شیطانی کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے تو ہمیشہ غریبوں کی مدد کی ہے، آپ نے تو ہمیشہ بیواؤں کا سہارا دیا ہے، آپ تو ہمیشہ یتیم کے سہارے بنے ہو، آپ نے ہمیشہ بے سہارا لوگوں کی مدد کی ہے، اسی لیے آپ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دے گا، آپ کو اللہ کبھی اس طرح سے ضائع نہیں کرے گا۔ دوستو، اس کے بعد میں حضرت خدیجہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر اپنے چچا زاد بھائی حضرت براق ابن نوفل کے پاس پہنچے، جو اس وقت یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے۔ یہ اصل میں پہلے مشرک تھے، یعنی کہ بت پرست تھے، لیکن یہ بہت ہی زیادہ تعلیم یافتہ تھے، اسی لیے بعد میں انہوں نے عیسائی دھرم کو قبول کر لیا تھا، اور پھر انہوں نے توریت اور انجیل کو حفظ بھی کر لیا تھا۔
यानी कि उस वक्त तौरेत के एक बहुत ही बड़े आलिम थे। इसीलिए हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को साथ में लेकर अपने चाचाजाद भाई के पास पहुंची और जाकर सारा वाक़या बयान कर दिया। हज़रत बराक इब्न नौफिल के उस वक्त अपने बुढ़ापे की वजह से बीनाई चली गई थी, यानी कि उस वक्त वो देख नहीं पा रहे थे। जब उन्होंने अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हालत सुनी तो पूछने लगे कि आपको क्या हुआ। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं गारे हीरा की पहाड़ी पर अल्लाह की इबादत में मशगूल था। इतने में मेरे पास इस तरह से एक बहुत बड़ा शख्स अचानक से मेरे सामने आ गया और फिर कहने लगा कि पढ़ो। जब मैंने नहीं पढ़ा तो उसने फिर अपने सीने से लगाकर मुझको बहुत ही ज़ोर से दबाया। फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि हज़रत बराक इब्न नौफिल उस वक्त की तौरेत और इंजिल के एक बहुत बड़े आलिम थे। इसीलिए वो अल्लाह के आखिरी नबी के आने की तमाम निशानियों के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए वो ये सुनकर कहने लगे कि अल्लाह की कसम, जो भी आपके पास में आया था वो भी अल्लाह का फरिश्ता था जो हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होता था। यानी कि जो फरिश्ता हज़रत मूसा और हज़रत ईसा के पास आता था वो फरिश्ता आपके पास में आया था। और अनकरीब है कि अब आपकी कौम आपको इलाके से, आपको अपने शहर से बाहर निकाल देगी, क्योंकि आज तक जिसने भी हक़ की आवाज़ उठाई है, जितने भी आज तक नबी इस दुनिया में आए हैं, उन सबको इसी तरह से सज़ा दी गई है। क्योंकि हज़रत बराक इब्न तौरेत और इंजिल के बहुत बड़े आलिम थे, इसीलिए वो अल्लाह के आखिरी नबी के आने की तमाम निशानियों से अच्छी तरह से वाकिफ़ थे। इसीलिए उन्होंने ये सारी बातें आपको बता दी। और उन्होंने इससे पहले हज़रत खदीजा से भी ये सुन चुके थे कि वो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निकाह भी इसीलिए किया था कि आप सच्चे हैं, आप ईमानदार हैं। ये सारी बातें बताकर फिर हज़रत बराक इब्न नौफिल फरमाने लगे, अगर मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहा तो मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। उसके बाद ये सुनकर वहीं पर हज़रत खदीजा ने आपका पहला कलमा पढ़ लिया। यानी कि हज़रत खदीजा पहली खातून थी जो आप पर ईमान ले आई, और दूसरे हज़रत बराक इब्न नौफिल थे जिसने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तस्दीक की, यानी आपके बारे में बताया, यानी कि दूसरा कलमा उन्होंने पढ़ा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और दोस्तों, जिसने भी इस कहानी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।